بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرو بیگ یوٹیوب اسلامک چینل کی جانب سے اپنے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تابوت سکینہ میں کیا ہے اور کہاں ہے اس کے بارے میں دوسری قسط بیان کریں گے، اور اس میں طالوت اور جالوت لڑائی کا بھی ذکر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ان میں سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے کہ ہم پر اسے بادشاہی کیوں کر ہوگی، اور ہم اسے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ فرمایا کہ اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے، اور اس کو علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہے عطا فرما دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور ان میں سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس وہ تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ترکہ کی بچی ہوئی چیزیں ہیں، جس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں فرشتے آسمان اور زمین کے درمیان اس تابوت کو اٹھائے ہوئے سب لوگوں کے سامنے آئے، اور حضرت طالوت کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس تابوت کو دیکھ کر انہیں طالوت کی بادشاہت کا یقین ہو گیا، اور تمام بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا۔ جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ راستے میں حضرت طالوت نے اپنے لشکر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ساتھ آزمانے والا ہے۔ اس نہر کا نام نہر الشریعہ تھا، جو اردن اور فلسطین کے درمیان واقع تھی۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنے لشکر کو ہوشیار کر دیا کہ کوئی بھی اس نہر کا پانی نہ پیے۔ ہاں، اگر کسی نے ایک آدھ گھونٹ پی لیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن لشکر جب اس نہر کے قریب پہنچا تو پیاس کی شدت سے لشکر کے لوگ نہر پر جھک پڑے اور پیٹ بھر کر پانی پی لیا، مگر ان میں کچھ لوگ پختہ ایمان والے بھی تھے جنہوں نے اس نہر کا پانی نہیں پیا، اور اگر پیا بھی تو ایک آدھ گھونٹ، لیکن جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا تھا ان کی پیاس تو بجھ گئی، لیکن وہ جنگ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ لشکر کی 80,000 کی تعداد میں سے 76,000 لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ ان کی نافرمانی کا یہ اثر ہوا کہ ان کی ہمت پست ہوگی، اور انہوں نے نہایت بزدلانہ پن سے جہاد سے انکار کر دیا، اور دشمن کی زیادتی نے انہیں خوفزدہ کر دیا۔ کہنے لگے، ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ صرف 4,000 سپاہی حقیقی فرما بردار نکلے۔ انہوں نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کیں کہ اللہ لڑائی کے وقت ہمارے قدم جما دے، اور بھاگنے سے ہمیں بچا لے، اور ہمیں دشمنوں پر غالب فرما۔ ان کی دعائیں قبول ہوئیں، اور اللہ نے انہیں فتح سے ہمکنار کیا۔ جالوت بہت ہی قد آور اور نہایت طاقتور بادشاہ تھا۔ دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرا کر چکی تھیں۔ حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا، میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا، اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، ویڈیو کو آخر تک سنیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔